تاریخ انسانوں کی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے اور آخر میں جب ان کی انرجی کم ہوئی، حوصلہ کم ہوا، سائیکک انرجی کم ہوئی، تو انہوں نے ڈرگز کا، الکوہل کا استعمال کیا. مشہور و معروف لوگ، بڑے سیانے لوگ جنہوں نے دنیا کو راہیں دکھائیں، یعنی آپ سمجھیں کہ فرائیڈ کتنے بڑے، سگمنڈ فرائیڈ کتنے بڑے ماہر نفسیات، تو آخری عمر میں ایڈکشن میں تھے، بربادی میں تھے. ڈارون کا یہی حال تھا، آئنسٹائن کا، نیوٹن کا یہی حال تھا، چرچل کا یہی حال تھا، ابراہیم لنکن کا یہی حال تھا. بڑے بڑے اداکار، مارلن منرو اور بہت اس قسم کے لوگ جنہوں نے دنیا کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمک کے دکھایا، آخر میں میزریبلی اس دنیا سے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی توانائی کی کمی اور اپنے مورائل کی کمی کو تسلیم نہیں کیا. آلٹرنیٹ ڈھونڈا کہیں جا کے. انہوں نے کوئی ناجائز ذرائع ڈھونڈنے کی کوشش کی. آپ فیض احمد فیض کو دیکھیے، آپ منیر نیازی کو دیکھیے، آپ فراز کو دیکھیے، اور ان کے آخری حالات کو دیکھیے کہ وہ بہترین لوگ ہیں. ان کی وجہ شہرت کچھ اور ہے، لیکن ان کی بدنامی کچھ اور ہے کہ وہ آخر میں کیا کرتے رہے. ایسے اور بھی بہت لوگ ہیں، ہمارے بڑوں میں سے بہت لوگ ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا اپنی اس حقیقت کو کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ توانائی کم ہوتی ہے، مورائل تھوڑا نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو فہم و فراست بڑھانی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ بوجھ بڑھانی ہوتی ہے، آپ کو سکلز بڑھانی ہوتی ہیں، آپ نے سوچ کو ریفائن کرنا ہوتا ہے. ادروائز تو پھر آپ کو انفیئر مینس چیٹنگ کرنی پڑے گی، اور تھوڑی بہت چیٹنگ تو سارے کرتے ہیں. چائے کافی پی لی، یہ ہے چیٹنگ. چیٹ ڈے بھی ہوتے ہیں. صبح اٹھے، سست ہو رہی ہے طبیعت، یہ نہیں پتہ کیا کہ کیوں سست ہو رہی ہے. بھئی آپ نے نیند پوری نہیں کی، آپ رات 3 بجے جاگ رہے تھے، سویرے 7 بجے پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کسی محاذ پہ جانے کے لیے، تو کافی پی لیتے ہیں. اچھا سگریٹ پی لیتے ہیں. تو اگر چرس بھی سب پیتے ہیں، تو سب تو نہیں پیتے، تو ایسی بہانہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم اپنی فیوچر کی انرجیز کو آج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو بربادی کا راستہ ہے. یہ جیسے کریڈٹ کارڈ ہم استعمال کریں تو پیسے تو پورے ورتھ کے نکلتے ہیں نا کریڈٹ کارڈ کی شاپنگ سے بھی. جب آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جو آمدنی ابھی حاصل نہیں کی اس کو خرچ کریں. تو جب ہم نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو آمدنی ہم نے ابھی نہیں کمائی ہم وہ خرچ کریں. اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ ہماری حد ہے، اور کسی دوسرے طریقے سے اپنا مقصد پورا کر لیں. پہلے ہم چلاکیوں سے جو کرتے تھے، بھاگ دوڑ سے آنیاں جانیاں دکھا کے کچھ کرتے تھے، تو بعد میں ہم سمجھداری، سوچ بچار، اپنے نیٹ ورکنگ، ان چیزوں سے مدد لے کے دوسروں کے ساتھ سینرجائز کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. کیونکہ انسان سب سے بڑی بات ہے کہ حیوان ناطق ہے، بات کر سکتا ہے. ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے پاس جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ ماں باپ بھی اب بہت شیم فیل کرنے لگے ہیں کہ اولاد کو کچھ کہیں کہ ہماری زندگی میں خدمت کرو. کہتے نہیں تم اپنا کچھ کر لو، ساڈی خیر ہے. مطلب ماں باپ جو ہیں اب اولاد کو یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، ہم توقع رکھتے ہیں کہ تم بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھو گے. دیہاتوں میں ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے، بہت سیٹ ہے، لیکن لاہور میں آپ کو ماحول بدلا ہوا نظر آئے گا، کراچی، اسلام آباد میں، پنڈی میں. لیکن پھر آپ لنڈن چلے جائیں تو وہاں بچے کھل کے کہتے ہیں جی ہمیں کیا والدین سے لینا دینا، ہم نے کوئی کہا تھا ان کو پیدا کریں، اور بس اب ہماری اپنی زندگی ہے، اور وہ والدین کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یو کے میں یہ عام خیال ہے کہ بچہ 18 سال کی عمر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں 18 سال کا ہوں گا تو گھر سے چلا جاؤں گا، اور وہ محبت سے بھی محروم ہوتا ہے، وہ نگہداشت سے بھی محروم ہوتا ہے، اس کی تعلیم پوری نہیں ہوتی، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ دوری کی وجہ سے جو رہا سہا احساس ہوتا ہے کسی رشتے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے.